إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. محترم ناظرین کرام، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو یہاں سے گزر جانا ہے۔ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہم ہوں کہ آپ ہوں، سب یہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، کسی کو یہاں پہ بقا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس روئے زمین پہ ہے، آسمان و زمین کے درمیان ہے، آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، سب کو فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فقط تیرے رب کی ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس کو فنا نہیں، اس کو دوام ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، 50 60 سالہ 70 سالہ زندگی دیکھتے دیکھتے یوں ہی تمام ہو جائے گی، اور پھر ہمارے دامن میں جو کچھ ہوگا وہ ہمارے اپنے اعمال ہوں گے۔ تو دوستو، موت کا لفظ سن کر کے ہمیں اور آپ کو سنبھل جانا چاہیے۔ موت کیا ہے؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ برج نارائن چکبست نے اسی حقیقت کو اپنے الفاظ میں یوں کہا تھا کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ تو بس یہ جسم اور روح کا کنیکشن ہے۔ جسم کیا ہے، روح کیا ہے؟ ایک دوسرے کے بغیر ہمارا وجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی کو اس انداز میں سجا کر کے اس میں روح کو ڈال دیا، اور اسی سے انسان بن کے کھڑا ہو گیا۔ کسی نے کہا تھا کہ یوں بنی ہے رگے جسم کی ایک نس، ٹس سے مس اور بس۔ دوستو، یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو ہے، لیکن ایک دن یہ ہمارا جسم بکھر جائے گا، مٹی کے حوالے ہو جائے گا۔ انسان آج چلتا پھرتا ہے، دندناتا پھر رہا ہے، لیکن دیکھیں کہ اس انسان کی حقیقت کیا ہے؟ وہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو بنایا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اس جسم کے اندر یہ باریک باریک سی رگیں، یہ اگر ایک بار اس کا نظام بگڑ گیا، پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ جسم کی شریانوں میں، رگوں میں دوڑنے والا جو خون ہے، اگر اسی کا ذرا بہاؤ تیز ہو جائے، پھر یہ باریک سی رگیں اس کو کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ رگ پھٹ گئی، برین ہیمریج ہو گیا، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ دیر کی یہ زندگی ہے، کچھ پل کی یہ زندگی ہے۔ یہ زندگی پانی کا ایک بلبلہ ہے، سب کو چلے جانا ہے، کسی کو ہمیشگی نہیں۔ شاعر کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، اگر اس دنیا میں ہمیشگی ہوتی، روز کسی کو رہنا ہوتا، تو اس روئے زمین کی سب سے بہترین ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ کے کبھی نہ جاتے۔ وہ تو خیر المرسلین تھے، خیر البشر تھے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ جب انبیاء کی ذات نہ بچی، موت کے ظالم پنجے نے انہیں بھی اپنے قبضے میں لے لیا، تو ہم اور آپ تو لازماً جانے والے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ القبر باب کل نفس داخلہ والموت قدح کل نفس شاربہ۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے جس سے ہر ایک کو پینا ہے،
قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے، سب مر جائیں گے، سب دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو دوستو، موت کا ذکر آئے اور ہم سنبھل نہ سکیں تو ہم بڑے ناکام ہیں، ہم خائب و خاسر ہیں۔ موت سب سے بڑی ایک استاذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ موت نے اچھوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ جو روئے زمین پر کبھی دندناتے پھر رہے تھے، کبھی ادھر سے ادھر دوڑتے پھر رہے تھے، آج ان کو دیکھو کیسے منو مٹی تلے زمین میں دبے ہوئے ہیں، بلکہ کھودو اور تلاش کرو تو ان کا ایک حصہ بھی نہ ملے اس زمین میں۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ تو یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جا بجا اس کا ذکر کیا ہے اور فرمایا تم چاہے اپنی حفاظت کے لیے کتنا ہی مضبوط کوئی قلعہ بنا لو، کوئی گھر بنا لو، کوئی بلڈنگ بنا لو، لیکن موت وہاں بھی پہنچ کر رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت ضرور آئے گی۔ اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو ایک دن آئے گا وہ تم کو پکڑ لے گی اور تم کو دبوچ لے گی، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ کر کے، اس موت کے ظالم پنجے سے بچ کے ہم کہاں جائیں گے؟ اور پھر یاد رکھو موت کے وقت بڑی سختیاں ہوتی ہیں، موت کی بڑی تکلیفیں ہیں جسے کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اس درد سے ہر ایک گزرتا ہے مگر بیان کرنے کی کیفیت کسی میں نہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے حیرت ہے، افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو موت کے وقت ہوش و حواس میں رہتے ہیں مگر موت کی کیفیت کو بیان نہیں کرتے۔ 90 سال کی عمر تھی، موت کا وقت قریب آیا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا کہ اب آپ بتا دیجئے کہ موت کی سختی کیسی ہے، موت کی تکلیف کیا ہے؟ کہا بھتیجے مت پوچھو اس کی تکلیف کے بارے میں، ایسے لگتا ہے جیسے آسمان میرے اوپر گرا دیا گیا ہو اور میں اس کے درمیان کچل دیا گیا ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے جسم میں کھجور کے پتوں کو بھر دیا گیا ہے اور اسے کھینچا جا رہا ہے۔ تو یہ موت کی سختی ہے اور اس سختی سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ موت اس لیے بنائی تاکہ اس دنیا کو چھوڑ کے آدمی جائے اور پھر وہاں حساب و کتاب ہو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھے کہ تم میں بہتر عمل کون کر کے آیا ہے۔ لہٰذا یہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، یہاں اچھا کام کریں، امتحان میں پاس ہونے کے لیے کچھ اچھا کام کریں، کچھ محنت کریں، تاکہ آخرت کی وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں دوام ہے، جہاں ہمیشگی ہے، جہاں موت نہیں ہے، وہاں ہم ہمیشہ کے لیے ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ دوستو، آخر میں رب سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، توحید پر ہو۔ الہی ہم سب کو بری موت سے بچانا، آمین، تقبل یا رب العالمین۔